نائجیریا سے سوالات ہیں ایک دوست کے، کہتے ہیں کہ یو ایف او کیا چیز ہے، فلائنگ ساسر اڑن تشتری کس جی نے جی ٹھیک ہے استعمال کی؟ ٹھیک ہے ایک سوال ہے، پھر آگے اور جی دیکھیں۔ ٹھیک ہے یو ایف او کا مطلب ہے ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹس. ایسے ایسی بعض چیزیں، نظر آنے والی چیزیں جن کو انسان معین طور پر نہ کہہ سکتا ہو کہ یہ کیا چیز ہیں، ان کی تشخیص نہ کر سکے، ان کی تعین نہ کر سکے، ان کو کہتے ہیں ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹس. کہا جاتا ہے کہ آسمان پر بعض ایسے آبجیکٹس یعنی بعض چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جن کے متعلق ظاہری مشاہدے کے لحاظ سے انسانی ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں دکھائی نہیں دیتی، اور ان کا جو طرز عمل ہے وہ بھی انسانی بنائی ہوئی معلوم چیزوں کے طرز عمل سے مختلف ہوتا ہے، اور اس کو اڑن تشتری کہا جاتا ہے. جیسا کہ پرانے زمانے میں ایک مشہور تھی نا اڑن کھٹولا کی روایت، تو یہ نئے زمانے کا اڑن کھٹولا ہے. وہ کہتے ہیں اڑن تشتری پہ لوگ بیٹھ کر آتے ہیں، اور یہ بیرونی مخلوق ہے، یعنی اس دنیا سے باہر کی دنیا میں جہاں زندگی بستی ہے، ان لوگوں کے خیال میں جو یو ایف او کو ایک سچا ایک حقیقی بات سمجھتے ہیں، وہ اس حقیقی بات کیا سمجھتے ہیں اس کی میں تفصیل بتا رہا ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یو ایف او واقعتاً ایک ایسی تشتری ہے جس کے اندر بیٹھ کر بیرونی مخلوق اس دنیا کا جائزہ لینے آتی ہے، اور وہ ہم سے اتنی زیادہ ترقی یافتہ ہے کہ اس کا جو نظام ہے لوکوموشن کا، وہ ہمارے تصور سے بھی بالا ہے. ہمارے علم میں جتنے ذرائع ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے کے، یہ ان سب پر فوقیت رکھتا ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ ایڈوانس، بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے لوگ ہیں. وہ تشتری دیکھی جاتی ہے ہر جگہ، یعنی اس کی شکل ہمیشہ ایک ہی بیان کی جاتی ہے. اس لیے چونکہ مختلف جگہوں سے ایسی گواہیاں ملتی ہیں، بعض لوگوں کو زیادہ یقین ہو گیا کہ یہ فرضی باتیں نہیں بلکہ حقیقتاً کوئی ایسی تشتری چیز ہے. اچانک فضا میں روشنی کے تھال سا نظر آیا، یا ایسا تھال نظر آیا جس کے نیچے سے روشنی نکل رہی تھی اور شعائیں تھیں. وہ اترتے ہوئے کہیں دیکھا، پھر اٹھتا ہوا دیکھا، تو اس پر یہ خیال ہے کہ یہ یو ایف او یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹ ہے جس میں بیرونی مخلوق آتی ہے. یہ مختلف ممالک میں دکھائی دیے گئے ہیں یا بیان کیے جاتے ہیں، لیکن کسی حکومت نے اپنے بیان میں آج تک اس کو تسلیم نہیں کیا، اور کسی حکومت کی طرف سے کوئی کارروائی ریکارڈ نہیں ہوئی کہ اڑن تشتری ظاہر ہوئی ہو اور اس خطرے میں کہ دشمن نے کوئی جاسوس بھیجا ہو، اس کا کسی حکومت کے جہازوں نے یا راکٹوں نے تتبع کیا ہو، اس کے پیچھے بھاگے ہوں. ایسا کوئی واقعہ ریکارڈ نہیں ہے، آج تک کوئی ایسی خبر نہیں جو قطعی اور یقینی ہو. اس لیے یا تو یہ توہمات کی دنیا ہے، اور یا پھر جو سوچیں ہیں بعض دفعہ وہ توہمات کی دنیا. ایک تو یہ ہے نا کہ سوچ سوچ کے انسان کو خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہو گیا ہے، اور جھوٹ بھی بنا دیتا ہے، وہ تو توہم ہے. بعض دفعہ وقتی طور پر ایک یقین کی وجہ سے کچھ نظارے اور دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، اس کا ذہن ترجمہ اور کر رہا ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے. مثلا کئی دفعہ چاند دور سے دکھائی دے تو وہ چھوٹا دکھائی دیتا ہے. کئی دفعہ موسم ایسا ہوتا ہے کہ چاند اچانک بہت بڑا دکھائی دینے لگتا ہے، اور اگر وہ دھند میں سے ہو تو وہ تشتری بھی دکھائی دے سکتا ہے. جہاز آتے جاتے ہیں، ان کی روشنیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. بعض حالات میں ایک جہاز آ کے گزرتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ عام جہاز نہیں بلکہ ایک روشنی کی ایک دائرہ سا گزرا ہے. لیکن محض یہ کافی نہیں، کیونکہ جو رپورٹیں میں نے اس پہ پڑھی ہیں ان سے یہ قطعی طور پر ملتا ہے یا تو وہ جھوٹے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے جس کی ابھی تک انسان کو سمجھ نہیں آئی. اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو میرے نزدیک جھوٹے نہیں کہلا سکتے،
मसलन एक मौके पर हमारे डॉक्टर सईद साहब, वो आजकल बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शफाए कामला अता फरमाए, उनकी बेगम सईदा ना क्या सलमा मुबारक सईद ने मुझे बताया, पहले उनके बेटे ने बताया, बाद में उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने भी एक इसी किस्म का वाक़या मोटर में चलते हुए देखा और उसकी कोई और तौजी दुरुस्त करार नहीं पाती, और ना वो हवाई जहाज़ था, ना वो चाँद था, ना वो कोई और ऐसी रोशनी थी जो फ़िज़ा में बाज़ दफ़ा गुब्बारे के ज़रिए पैदा की जाती है या आतिशबाज़ी के ज़रिए पैदा की गई हो। वो ऐसी रोशनी थी जो साथ चली है, ख़ास डिस्क थी और किसी जगह फिर उतरी है। तो इस किस्म का वाक़या उन्होंने देखा, और भी बहुत से लोग ये वाक़यात देखते हैं, चूँकि सारी दुनिया में ये गवाही मिल रही है कि ऐसी चीज़ें हैं। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि अगर कोई जहन पर कोई असरात हैं किसी वजह से, तो वो नौयत उनकी आलमी है, लेकिन ये कहना कि उसमें कोई गैर मुल्की मखलूक मौजूद है, ये अक्सर कहानियों से ताल्लुक़ रखती है बात, क्योंकि जहाँ जहाँ तहकीक हुई है वहाँ वो गलत निकली है बात। कई ऐसे वाक़यात गुज़रे हैं कि किसी खेत में एक तश्तरी उतरी, किसी ने देखा, और फिर तश्तरी तक पहुँचने के लिए किसी के कदमों के निशान नहीं थे, और वहाँ फसल पूरी तरह बैठ के दब के ख़त्म हो गई। तो उस पर लोगों ने कहा कि ये उड़न तश्तरी का सबूत है। जब तहकीक हुई तो पता चला कि नहीं, ये एक फ्रॉड बनाया गया था, और फ्रॉड बनाने वाले बड़ी हिकमत से बनाते हैं। तो बहुत से ऐसे वाक़यात जिनकी बाकायदा तहकीक हुई है, वो तो इस बात का कोई सबूत नहीं पेश कर सके कि कोई गैर मुल्की मखलूक बाहर से आकर यहाँ आकर देख कर चली गई है। लेकिन जहाँ तक कुरान करीम का ताल्लुक़ है, इस इम्कान को हम रद्द नहीं कर सकते कि दुनिया में और जगह मखलूक़ात हों, उनका ज़मीन से राब्ता हो। राब्ते का वादा है अल्लाह ताला की तरफ से। तो अगर ये वही मखलूक है तो फिर राब्ता क्यों नहीं करती, भाग क्यों जाती है, और किसी हुकूमत ने क्यों तस्लीम नहीं किया? क्या वजह है? जहाँ एक तरफ हम ये आलमी दलील देते हैं कि तू कुल आलम का तजर्बा है इसलिए कुछ न कुछ होगा, तो कुल आलम की हुकूमतें क्यों एका किए हुए हैं इसको ना मानने पर, और वो क्यों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कोई ऐसी बात नहीं जिसमें हुकूमत की सतह पर कोई कार्रवाई की जाए, और कभी की नहीं गई। अगर की गई हो तो मेरे इल्म में नहीं, बाज़ कहानियाँ मशहूर हुई हैं, लेकिन जब मैंने तहकीक की गलत निकली। रशिया के मुतालिक भी एक कहानी मैंने पढ़ी थी एक दफ़ा कि वहाँ UFO के मुतालिक बाकायदा तहकीक होती रही, रशियन एयरफोर्स के अखबारा के जहाज़ वहाँ जाते रहे। मेरी तहकीक के मुताबिक तो ये बात साबित शुदा नहीं है, लेकिन अगर कोई समझे कि है तो मैं पसंद करूँगा मुझे बताए। रशियन ज़ुबान में भी हमारा तजर्बा हो रहा होता है। खालिद हमारे मुबल्लिग़ मास्को वाले भी सुन रहे हैं, तो वो उनके इल्म में अगर आए वहाँ की मुहक्कक बात, हुकूमत से सनद याफ्ता, तो भेजें, फिर हम इंशाअल्लाह अगली दफ़ा उसको ज़्यादा वज़ाहत और यकीन के साथ बयान करेंगे।